اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 61۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقل مند کی تعریف کرنا اور احمق کی مذمت کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف ہمارا دشمن اور عقل مند ہمارا دوست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند اگر کوئی بری بات بھی کہتا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور بے وقوف کی بھلائی میں بھی برائی ہے۔ بے وقوف سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی گدھے کی مکد کو بوسہ دے، اس بوسہ سے تمہیں نقصان ہی ہوگا، بیکار کپڑے خراب ہوں گے۔ اصل دسترخوان عقل ہے جس سے انسان باطنی غذا حاصل کرتا ہے۔ نان اور کباب اگر احمق بھی پیش کرے تو وہ دسترخوان نہیں ہے بلکہ مضرت رساں ہے۔ اس کا نان و نمک تمہیں بھی بے عقل بنا دے گا۔ اگر احمق کے دسترخوان سے پینے کی چیزیں ملیں تو وہ انسان کی شراب نہیں ہے۔ اصل شراب تو نور عقل ہے، روح کی پرورش اسی سے ہوتی ہے۔ اپنے پیٹ کو زیادہ کھانے سے خالی رکھ تاکہ اللہ کی معرفت کا نور اس میں سے نظر آئے۔ جسمانی غذاؤں میں اسی نورانی غذا کا پرتو ہے کہ جو ان میں لذت آئی ہے۔ حیوانی جان اس نورانی جان سے جان بنی ہے۔ نور کی روحانی غذا کا ایک لقمہ کھا لو گے تو غذائے جسمانی ہیچ ہو جائے گی، پھر تم اس کی طرف دھیان بھی نہیں کرو گے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی عقل ہے جو درسگاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ عقل اگر حاصل ہو جائے تو دوسروں کی عقل سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ عقل کتاب، استاد اور علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عقل کے حاصل ہونے پر انسان حفاظت کرنے والی تختی بن جاتا ہے، لیکن لوح محفوظ جس کی حق تعالی ہر قسم کی غلطی سے حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ ایک چیز ہے۔ عقل کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کی عطا ہے۔ اس کا سرچشمہ درسگاہ اور استاد نہیں ہے بلکہ خود روح کے اندر اس کا چشمہ ہے۔ اس چشمے سے جو پانی آتا ہے وہ نہ گندا ہوتا ہے نہ اس کا رنگ بدلتا ہے۔ اگر کسبی عقل کی راہیں بند ہو جائیں تو اس عقل والے کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خانہ دل سے موجزن ہوتی ہے۔ کسبی عقل جو دوسروں سے حاصل کی جاتی ہے، اگر اس کے حصول کا ذریعہ مفقود ہو جائے تو انسان بے سر و سامان رہ جاتا ہے، لیکن اندرونی چشمہ اس آفت سے محفوظ ہے۔ اس لیے عقل کے روحانی چشمے کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کا احسان نہ اٹھانا پڑے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 62۔ ایک شخص کا قصہ جو ایک شخص سے مشورہ کرتا تھا۔ اس نے کہا، کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں۔ انسان جب تردد میں ہوتا ہے تو وہ کسی طرف پیش قدمی نہیں کرتا ہے۔ جب کوشش سے ایک شخص مشورہ لینے دوسرے کے پاس گیا تو وہ بولا کہ کسی اور سے مشورہ کر لے کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں، اور دشمن سے مشورہ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ تجھے کوئی دوست تلاش کر کے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوستوں کی محفل میں بٹی بھی باغ بن جاتی ہے، اور دشمنوں کی صحبت باغ کو بھی بٹی بنا دیتی ہے۔ لیکن خود غرضی کر کے دوستوں کو دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر بھلائی کرو، اگر مقصد بھی نہ ہو تو اپنی راحت کی خاطر دوسروں سے بھلائی کرو۔ جب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے دل میں تکلیف دہ خیالات نہ آ سکیں گے۔ اگر تو سب کو دوست نہیں بنا سکتا تو پھر مشورہ کسی خالص دوست سے کر۔ مشورہ لینے والے نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا دشمن ہے، لیکن تو انسان ہے اور عقل مند ہے اور محمل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیری عقل تجھے میرے ساتھ کاجروی نہ کرنے دے گی۔ عقل والوں کا طبی تقاضا اگرچہ دشمن سے بدلہ لینے کا ہوتا ہے، لیکن ان کی عقل ان کی طبیعت اور نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ عقل ایک منصف کوتوال ہے اور دل کے خیالات پر حاکم ہے۔ عقل کی مثال بلی کی سی ہے اور نفس چوہے کی طرح ہے۔ اگر نفس کا غلبہ ہے تو سمجھو وہاں عقل نہیں ہے، اور اگر ہے تو مردہ ہے۔ ہم نے عقل کو بلی قرار دیا، یہ غلطی تھی۔ عقل تو شیر اور شیر افگن ہے۔ انسان میں لا محالہ نفسانی قوتیں ہوتی ہیں۔ عقل کے بھروسے پر
ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بس اس قدر ہے کہ اگر عقل ہوتی ہے تو وہ قوت مزحمل ہو جاتی ہے، لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی۔ اے کامل انسان، تو ہی عقل کی عقل اور جان کی جان ہے۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج پر جبرائیل علیہ السلام بھی حیران تھے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 63۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی حزیل کے ایک نوجوان کو لشکر کا سردار بنانا، جبکہ بوڑھے اور جنگ آزمودہ موجود تھے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بزرگی بے عقلست نہ بسال، یعنی بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ عقل حقیقی سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سردار بنی حزیل کے ایک نوجوان کو بنایا۔ فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے، بغیر سردار کے فوج ایک بغیر سر کا دڑ ہے۔ شیخ بھی سردار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال خیر میں پجمردگی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے کسی شیخ کو اپنا سردار نہیں بنایا ہوتا۔ کسی کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کے عمل سے سستی اور خدمت میں بخل اور خودی مانے رہتی ہے۔ شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے۔ اس گدھے کو مالک کہہ رہا ہے کہ پہاڑ میں سینکڑوں بھیڑیے ہیں جو تجھے ہلاک کر دیں گے۔ شیخ بھی بھاگنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھاگنے میں ہلاکت ہے، اور اگر ہلاکت نہ بھی ہو تو نعمتوں سے محرومی ضرور ہے۔ شیخ کی تعلیمات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا بن جانا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں۔ انسان کا نفس گدھا ہے، جب وہ انسان پر غالب ہو تو چونکہ حکم غالب پر لگتا ہے، لہٰذا ایسے انسان کو گدھا کہا جائے گا۔ جن لوگوں پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے ان کو اللہ نے از راہ کرم گدھا نہیں کہا ہے بلکہ گھوڑا قرار دیا ہے۔ جب عرب گھوڑے کو پکارتے ہیں تو لفظ تعال یعنی آجا بولتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو تعالو کہو۔ یہ اس لیے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم نفسوں کی اصلاح پر مامور ہیں کہ آؤ میں ریاضت کے ذریعے نفسوں کو مرتاز بناؤں۔ ریاضت کرانے والوں کو دلتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ اناڑیوں کو ریاضت کی طرف لانا مصیبت ہوتی ہے۔ نبی چونکہ قوم کی تربیت کرتا ہے لہٰذا اسے زیادہ مصائب یعنی دلتیاں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام سست رفتار گھوڑوں کو شاہی سواری کے لائق بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل تعالوا، اے نبی لوگوں سے کہہ دے کہ آ جاؤ، اے مسکینوں اور غریبوں میرے پاس آ جاؤ۔ پھر فرمایا اور جو شخص کفر کرے تو اس کا کفر کرنا تجھے غمگین نہ کرے۔ اور گھوڑا اپنے استبل کی طرف جاتا ہے تو جو اہل شقاوت ہیں ان کا استبل وہ نہیں ہے جس کی طرف نبی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں استعداد کا اختلاف ہے اسی طرح ملائکہ میں بھی ہے، اس لیے انہیں مختلف صفوں میں رکھا گیا ہے۔ ملائکہ اور انسانوں کی صلاحیت کے اختلاف کو اس مثال سے سمجھو کہ سب بچے ایک ہی مکتب میں پڑھتے ہیں، لیکن صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت کا اختلاف حواس میں بھی ہے۔ کان میں سننے کی صلاحیت ہے جو آنکھ میں نہیں ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے جو کان میں نہیں ہے۔ اگر لاکھوں آنکھیں بھی مل جائیں تو کان کے برابر نہیں سن سکتی۔ تمام حواس کا یہی حال ہے، جو جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ حواس ظاہری اور حواس باطنی سب اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، جیسا کہ ملائکہ کی مختلف صفیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں۔ اگر کسی میں دین کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بد دینوں کی صف میں شامل ہوگا۔ نبی کا کام دعوت دینا ہے اور منکرین کے رویے سے تنگ دل ہو کر دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی منکر ایک وقت میں انکار کرے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آخر میں دعوت کو قبول کر لے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اے شخص تو خود اپنی خودی اور سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر، خود سرداری کا طالب نہ بن، نصیحت مان اور کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 64۔ ایک معترض کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ان ہزیلی کو لشکر کا سردار بنانے پر اعتراض۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزیلی کو لشکر کا سردار بنایا تو ایک احمق حسد کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا اور ہم نہیں مانتے کا اعلان کر دیا۔ اس کا ایسا اعلان دنیا داری کے غلبے کی وجہ سے تھا۔ اختلاف کا بڑا سبب عام طور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اس دنیا سے نجات کی کنجی خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا صرف مجاہدات کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے قید خانہ میں پڑا رہنا منظور ہوتا ہے، لیکن مجاہدہ کی طرف کم آتا ہے۔ انسان معصیتوں میں آلودہ ہے، حالانکہ روحانیت کی نہر اس کے دامن سے ٹکرا رہی ہے، جس سے اس آلودگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ روحانیت کی آرام گاہ اس کے پہلو میں ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بے قراری سے پہلو بدل رہا ہے، لیکن اس آرام گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ خدا کا نور مخفی ہے اور عابدوں کی جستجو اس کے وجود کی گواہ ہے۔ دنیا سے دل کی وحشت اور عالم آخرت کی جستجو راہ نجات کا پتہ دیتی ہے۔ دل اس بات کا گواہ ہے کہ محبوب حقیقی پردے میں چھپا ہوا ہے، جیسے پانی کا قطرہ اس بات کی دلیل ہے کہ دریا ضرور کہیں ہے۔ دنیا سے وحشت انسان کو راہ ہدایت کی جستجو کے لیے مجبور کرتی ہے۔ تلاش کر لو، یعنی کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، زمین کی مردنی کے بعد اس کی تر و تازگی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ رہائی کی توقع رہائی کے وجود پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اگر رہائی کا وجود ہی نہ ہوتا اور رہائی کی خوشخبری دینے والے کی آمد کی امید نہ ہوتی تو رہائی کے لیے دروازے پر نگاہ کیوں لگی رہتی؟ اس لیے ہدایت کی توقع اس کے وجود کی دلیل ہے۔ لاکھوں گناہگار آب رحمت کی جستجو میں ہیں، جو آب رحمت کے وجود کی دلیل ہے۔ راحت کی توقع پر بے راحتی میں بے چینی ہوتی ہے۔ اگر توقع نہ ہو تو قرار آ جائے۔ روح کی بے چینی آخرت کے آرام کی توقع کی وجہ سے ہے۔ بے قراری جب ہی ہوتی ہے جب کوئی متوقع آرام گاہ ہو۔ خمار جب ہی ہوتا ہے جب کسی خمار شکن چیز کی توقع ہو۔ شراب کا وجود ہی نہ ہو تو اس کی طلب میں ازا شکنی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتراض کرنے والے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ پیشوا بوڑھا ہونا چاہیے۔ بوڑھا اپنے اہل میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں۔ اس نے کہا کہ اس لشکر میں بہت سے بوڑھے ہیں جو اس نوجوان سے بڑے ہوئے ہیں۔ بڑھاپا عقل کی پختگی کی دلیل ہے اور جوانی عقل کی خامی کی۔ نوجوان اگر بدن سے چست ہوگا لیکن عقل کا پختہ نہیں ہے، اسی طرح وہ بے ادب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باتیں کرتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مشاہدے کے سامنے خبر بیکار ہوتی ہے، اور وہ بغیر مشاہدے کے بول رہا تھا۔ انسان خاموشی میں خیالات کو جمع کرتا ہے، تب گفتگو شروع کرتا ہے، تو خاموشی سمندر ہے جس سے گفتگو کی نہر جاری ہوتی ہے۔ جب سمندر خود انسان کا طالب ہو تو اس کو نہر کی تلاش نہ کرنی چاہیے۔ جب کسی کو کسی چیز کا مشاہدہ حاصل ہو تو مشاہدہ کرنے والوں کو اس چیز کی خبر دینا بیکار بات ہے۔ خبروں کا تعلق اس شخص سے ہے جو اس چیز سے غائب ہو۔ جو شخص مشاہدہ کر رہا ہو اس کو خبریں سنانا لغو کام ہے۔ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد وسائل اور ذرائع بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک سالک کا طریقت میں بچپن ہے اس کو ذرائع کی ضرورت ہے۔ جب وہ بلوغ پر پہنچ کر مشاہدہ کر لیتا ہے تو وسائل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کاملین جو ابتدائی ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ دوسروں کی تعلیم و تفہیم کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ اگر صاحب مشاہدہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اچھا پیرایا میں مختصر بات کہہ دو۔ ہاں، اگر وہ تفصیل کا مطالبہ کرے تو عمدہ طریق پر تفصیل کر دو۔ میرا اور ضیاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں اس صاحب مشاہدہ کے سامنے کچھ مختصر کہتا ہوں، لیکن اس کی جانب سے تفصیل کا مطالبہ ہوتا ہے، اور چونکہ حسام الدین کا شوق سما مجھے مثنوی کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اے حسام الدین، آپ کو جب مشاہدہ حاصل ہے تو محبوب کی باتیں سننے کا اس قدر شوق کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کے تمام حواس معشوق سے بہرور ہوں۔
आंख अगर देखती है तो कान बातें सुनने का मुश्ताक होता है। मस्त चाहता है कि साकी शराब से सिर्फ दहन की लज्जत हासिल न करे, बल्कि कान भी उसका नाम सुने। मुंह से अगर जाम लगा हुआ है तो कान अपना हिस्सा मांगता है। कान को जवाब मिलता है कि तेरा हिस्सा वो हरारत इश्क है जो तुझ में देखने से सरायत कर रही है। वो कहता है नहीं, मैं उससे ज्यादा लज्जत चाहता हूं और वो महबूब का कलाम सुनने से हासिल होगी। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 65। इतराज करने वाले को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देना। उस मोतरिस जवान ने हजीली नौजवान को सरदार बनाए जाने पर जब बहुत ज्यादा इतराज किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खामोश हो जाने का इशारा किया कि तू वाकिफ इसरार के सामने कितना बोलेगा। मोतरिस ने बात अच्छे अंदाज में की थी, लेकिन उसका मंशा हसद और बदबातनी थी। ऐ नालायक, तू मेंगनी को सूंघ कर उसके खुशबूदार होने का तासुर देता है और खुशबुओं के माहिर को धोखा देना चाहता है। बड़ों की बुर्दबारी उनको सादा जाहिर करती है, लेकिन धोखा देने वाले को अपनी तरफ देखना चाहिए कि वो किस को धोखा दे रहा है। बड़े लोग मुजरिम से अपने आप को गाफिल बना लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ समझते हुए कि उसकी नीयत क्या है। अंबिया अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी का मामूली हिस्सा 100 पहाड़ों से ज्यादा मुस्तहम्मिल होता है। उनमें बुर्दबारी होती है कि बड़े से बड़ा होशियार और बीना धोखा खा जाता है। उनकी बुर्दबारी में शराब की तासीर होती है जो इंसान को मदहोश कर देती है। जवान आदमी शराब के नशे से बूढ़ों की तरह रास्ते में गिर पड़ता है। जब मामूली शराब के ये असरात हैं तो इश्क इलाही की शराब के क्या कुछ असरात ना होंगे। असहाबे कहफ इश्क इलाही की शराब से ऐसे मस्त हुए कि ना उन्हें खाना याद रहा ना सफर करना, और एक गार में 309 साल सोते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्री औरतें इश्क इलाही में उसकी शराब से ऐसी मस्त हुईं कि अपने हाथ काट डाले। जिन जादूगरों को फरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया था, वो इस शराब से ऐसे मस्त हुए कि सूली पर चढ़ना उन्हें प्यारा लगा। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा मौता में इसी शराब से ऐसे मस्त हुए कि हाथों के कटने की उनको कोई परवाह न हुई। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 66। हजरत बायजीद बुस्तामी के सुबहानी माज़म शानी कहने का किस्सा और मुरीदों का इतराज और उनका जवाब जुबानी गुफ्तगू से नहीं बल्कि मुशाहदा के रास्ते से। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस किस्सा से भी शराबी मार्फत का नशा और शुक्र की कैफियत को जाहिर करना मकसूद है। मस्ती के आलम में उन्होंने सब लोगों के सामने कहा कि मैं खुदा हूं, खबरदार सिर्फ मेरी इबादत करो। जब वो हालत गुजर गई तो सुबह के वक्त लोगों ने कहा, आपने ऐसा कहा था और ये ठीक नहीं है। आपने फरमाया अगर अब मैं ये काम करूं तो मेरे छुरियां घोंप देना। अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है और मैं मुजस्सिम हूं। अगर अब ऐसा कहूं तो मुझे कत्ल कर देना। मुरीदों ने छुरियां तैयार कर ली। फिर जब बारी इस्तगराक से मस्त हो गए तो वो वसीयत दिल से निकल गई। इश्क आया तो अक्ल भाग गई। अक्ल बमंज़िला शमा के है और इश्क सूरज की तरह है। सूरज निकलने से शमा बेकार हो गई। अक्ल का बका अल्लाह के हिजाबे नूर की वजह से है। अगर वो नूर का पर्दा हट जाए तो मखलूक और अक्ल ताब नहीं ला सकते और फना हो जाते हैं। इसी तरह साया का वजूद सूरज के पर्दापोश हो जाने की वजह से है। अगर पर्दा हट जाए तो साया बाकी न रहे। जब जिन किसी पर चढ़ जाता है तो आदमी से आदमियत खत्म हो जाती है। वो जो कुछ कहता है जिन की गुफ्तगू होती है। बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा कहना दरअसल उनका कहना ही न था, बल्कि वो खुद ज़ाते हक का कहना था, जो अपनी जगह बिल्कुल सही था। जब इंसान पर जिन चढ़ जाता है तो उस वक्त के लिए उसमें से इंसानियत के औसाफ खत्म हो जाते हैं। वो जो कुछ कहता है वो नहीं बोलता बल्कि जिन बोलता है। जब जिन को ये ताकत हासिल है तो खुद उस जिन के खुदा की ताकत कैसी होगी। फिर अल्लाह ताला की तजल्लियात के सामने एक आजिज इंसान अपनी हालत पर कब रह सकता है, क्योंकि उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ही के अल्फाज होते हैं, अगरचे वो अल्लाह के बंदे के हल्क से निकले हों। जब जिन चढ़ जाने के बाद उसकी माहियत बदल गई तो जाहिल तुर्क अरबी बोलने लगता है।
हालांकि उस तुर्क ने कभी अरबी नहीं सीखी। जब तुर्क पर से जिन उतर जाता है तो वो अरबी का एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। शराब से मस्त इंसान शर से नहीं डरता तो ये उसकी फितरत नहीं है, बल्कि शराब का असर है। अंधे से कोई रास्ता दरियाफ्त नहीं करता तो मालूम हुआ कि अहकाम का ताल्लुक ज़ात से नहीं सिफात से है। तो जब सिफत इंसानियत किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो काम और बात महज ज़ात की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। अगर कोई शराब का मस्ती के आलम में अपने पुराने राज खोलने लगता है तो तुम कहते हो कि ये नहीं बोल रहा, शराब बोल रही है। जब शराब के ये करिश्मे हैं तो नूरे हक और तजल्ली ये रब जब इंसान पर नाजिल हो तो फिर उसकी बात उस तजल्ली की तरफ क्यों ना मंसूब की जाएगी। कुरान के अल्फाज अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक से अदा हुए थे, लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कहने वाला काफिर है और उसको खुदा का कलाम करार दिया जाता है। इसी तरह अगरचे वो अल्फाज बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंह से अदा हुए, लेकिन वो खुदा का कलाम था। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह पर उसके बाद वही मस्ती तारी हुई तो इस बार उन्होंने पहले से भी ज्यादा सख्त जुमला कहा और कहने लगे कि मेरे जुब्बा में अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको इस जुब्बा में तलाश कर लो, जमीन व आसमान में क्यों तलाश करते फिरते हो। इस जुमले पर तमाम मुरीद दीवानावार छुरियां लेकर उन पर टूट पड़े और उनके जिस्म पर छुरियां चला दी। लेकिन जो शख्स शाह के अंदर तलवार घुसाता उसका जख्म उसके अपने जिस्म पर पड़ता। बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर किसी की छुरी का जख्म न लगा। जिस मुरीद ने उनका गला काटने के लिए हमला किया उसका खुद गला कट गया। जिसने हजरत की शख्सियत को समझा और थोड़ी अकल से काम लिया तो मामूली जख्म लगाया, फिर भी वो जख्म खुद उसी के लगा। ये सब कुछ रात में हुआ। सुबह को जब नीम मुर्दा मरीदों पर यह हकीकत खुली तो सैकड़ों लोग शेख की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आपके लिबास में किसी एक शख्स का जिस्म नहीं है बल्कि दोनों जहान हैं। अगर इसमें इंसानी जिस्म होता तो खंजरों से जख्मी हो जाता। जब कोई दुनियादार किसी बुजुर्ग से भिड़ता है तो वो खुद अपना नुकसान करता है। मकामे फना पर पहुंचने के बाद उसका अपना कुछ नहीं रहता, लिहाजा उसके अपने नुकसान का कोई इम्कान नहीं है। पानी की खुद अपनी सूरत फना हो जाती है और वो दूसरों की सूरतों का आईना बन जाता है। अब उसमें उसकी अपनी सूरत नजर नहीं आती, जो गैर बिलमुकाबिल होता है उसकी सूरत नजर आती है। आईना पर थूकना अपने मुंह पर थूकना होता है। उसमें जो कुछ अच्छाई या बुराई तुझे दिखाई देती है वो खुद तेरी अच्छाई या बुराई है। जब बुराइयां इस मुकाम तक पहुंचे तो होंठों ने बोलने का रास्ता बंद कर दिया और लिखने से कलम आजिज आ गया। ऐ रूमी, खा कितनी ही फसाहत हासिल हो जाए, इन राजों को सरबस्ता रखना चाहिए। बस इस कदर और बताए देता हूं कि इश्क इलाही का मस्त बाला खाने की मुंडेर पर बैठा हुआ है, जहां से हर वक्त गिरने का खतरा है। या तो वो मुंडेर से नीचे उतर कर बैठे या बाला खाने से ही उतर जाए, वरना हर वक्त खतरा में है। कुर्बे इलाही से जो खुशी वक्ती हासिल हो उसके बारे में हर वक्त खौफ सदा रहना चाहिए कि कहीं वो हाथ से न जाती रहे, और उस खजाना गैब के राज को लोगों से मख्फी रखना जरूरी है। मुकाम कुर्ब हासिल होने पर जो खुशी है उसके बारे में खौफ ये है कि ये मुकाम कहीं ज़ाइल ना हो जाए। बसा औकात सालिक को इस मुकाम का एहसास नहीं होता, लेकिन उसकी रूह उसे महसूस करती है। इकवाम साबिका कौम नूह और कौम लूत पर जो इज़ाब आया वो उनके फ़कत अरूज पर पहुंचने के बाद आया। नज़ूल सकूत अरूज के बाद ही मकसूद होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलोगे तो उनकी तरह आईना बन जाओगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुर्बे इलाही का निशात और मस्ती हासिल थी उस मोतरिज पर उसका परताव पड़ा, जिसकी वजह से वो खुशी में पागल हो गया और गलत एतराज़ात शुरू कर दिए। उस शख्स पर मस्ती ने जो बुरा असर किया, ये ना समझना चाहिए कि मस्ती हर जगह बुरा असर दिखाती है। हाँ, अगर कोई बेअदब हो तो उसे ज्यादा बेअदब बना देती है। जिस तरह के जज्बात इंसान के दिल में होते हैं मस्ती उनको उभार देती है। शराब के असर से ज़हीन की जहानत बढ़ जाती है और बेअक्ल ज्यादा बेअक्ली करने लग जाता है। अगर इंसान खुदगर्ज नहीं है और उसमें आली जज्बात हैं तो वो जज्बात और उभर आते हैं। चूंकि हुक्म अक्सरियत पर होता है और अक्सर लोग अच्छे जज्बात के हामिल नहीं होते,
شراب سب کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے شراب کی اجازت ایسے ہی ہوگی جیسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں تلوار۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 67۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حذیلی کو اس کے اعتراض کا جواب دینا۔ حذیلی کو سردار بنائے جانے پر اعتراض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بزرگی بے عقل است نہ بسال۔ بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ عقل حقیقی سے ہے۔ محض عمر کے لحاظ سے اگر عقل مندی کا حکم لگتا تو شیطان سے زیادہ عمر والا کون تھا؟ وہ عقل مند کہلاتا۔ بچہ اگر صاحب کمال ہے تو وہ عقل مند ہے۔ بالوں کی سفیدی بھی عقل کی پختگی کی دلیل ہے، لیکن یہ ظاہر بین لوگوں کے لیے ہے۔ جس کو نور بصیرت حاصل نہیں وہ ہمیشہ دلیل کا طالب ہوتا ہے اور علامتوں کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ مقلد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی بوڑھے سے مشورہ کرے، لیکن اس بوڑھے سے عمر کا بوڑھا مراد نہیں ہے بلکہ صاحب بصیرت مراد ہے۔ وہ شخص مراد ہے جو تقلید سے نجات پا گیا ہو اور اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہو۔ اس کی نگاہ کھال اور گوشت سے گزر کر باطن کو دیکھ لیتی ہے۔ ظاہر بھی انسان کھوٹے اور کھرے میں پہچان نہیں کر سکتا۔ بہت سے سکے جو صحیح ہوں کالے کر دیے جاتے ہیں کہ چور دست درازی نہ کر سکے، اور بہت سے سکے تانبے کے ہوتے ہیں جن پر سونے کی ملمہ کاری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دل کو دیکھتے ہیں، ظاہر پر نظر نہیں رکھتے۔ قاضی ظاہر پر حکم لگاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے، خواہ اس کے دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ اس کو مومن قرار دے گا۔ بہت سے منافقوں نے اسی طرح اپنا ایمان ظاہر کر کے سازشیں کی ہیں اور مسلمانوں کی خون ریزی کی ہے۔ جب عقل پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عزت افزائی فرمائی۔ اس کو ایک یہ خوبی عطا فرمائی کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر عقل مجسم ہو کر دنیا میں رونما ہو تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اگر حماقت مجسم ہو کر رونما ہو تو رات کی تاریکی اس سے شرما جائے۔ انسان کو نور ہدایت سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ورنہ بری حالت میں موت آ جائے گی۔ کور باطن تاریکی کو پسند کرتا ہے اور ہدایت سے بھاگتا ہے، اور ہر وقت اس چیز کا طالب ہے کہ دنیا کی دولتیں کمائے۔ ایسے دولت مند انسانوں کو دیکھ کر دوسرے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔